میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں ایک شخص کی، جو آپ کو تھوڑا سا اندازہ دے دے گی کہ گلوبل لیول کے جو سسٹمز ہیں اور حالات ہیں اور گلوبل لیول کے جو افیئرس ہیں وہ کیسے چل رہے ہیں، اور اتنے حالات خراب ہیں اور پھر بھی جو ہے طاقت ہمارے پاس ہے اور ہم اس میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں۔ تو ایک شخص ہے، جیفری ایپسٹین اس کا نام ہے، جیفری ایپسٹین۔ تو بہت پیسے والا شخص ہے۔ اب اس کا جو ہے کافی کنٹروورشل کریئر رہا ہے۔ اس کے پاس اتنا سارا پیسہ کہاں سے آیا؟ اس کے پاس پرائیویٹ آئی لائنس ہیں، بڑے بڑے محل ہیں، بڑی بڑی حویلیاں ہیں اس کی کئی جگہوں پہ۔ تو اتنا پیسہ اس کے پاس کہاں سے آیا؟ اس کی علمیت نہیں ہے، اس کی پبلک میں کوئی زیادہ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کوئی نالج نہیں ہے، مگر اس کا اٹھنا بیٹھنا اور اس کے جو تعلقات ہیں بڑے بڑے پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ ہیں، امریکن، یوروپین، پوری دنیا کے، اور خالی پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ نہیں، بڑے بڑے بزنس لیڈرز کے ساتھ، بڑے بڑے جو شو بزنس کے لیڈرز ہیں، میڈیا سے ہیں یا ہالی ووڈ سے ہیں یا اور انڈسٹریز سے ہیں، ان سب کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کا بڑے کلوز ریلیشن شپس ہیں۔ تو اس کے بارے میں کچھ خبریں پہلے تھوڑے انڈر گراؤنڈ میں آنے لگ گئیں کہ یہ کچھ بہت بڑا سیکس ٹریفکنگ کا رنگ چلاتا ہے گلوبل لیول پہ، اور پھر دھیرے 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 پہلے تو ان کو ریجیکٹ کیا گیا کہ یہ کانسپریسی ہے، وہ یہ ہے، اس طرح کے بلیک میلنگ کے اٹیمپٹس اس کو کرنے کے ہو رہے ہیں، مگر پھر جیسے اور چیزیں کھلتی گئی اور کافی لوگوں نے اپنی طرف ایک انویسٹیگیشن کر کے اس کی چھان بین کی اور چیزیں سامنے آتی گئیں، تو بہت سارے سٹوریز آپ کو ابھی مین سٹریم میڈیا میں بھی مل جائیں گی جو اس کے بارے میں ہیں۔ کچھ کنفیوزنگ سٹوریز ہیں، مگر کچھ کافی سبسٹینشیل سٹوریز بھی ہیں جو آپ کو تھوڑا آئیڈیا دے دیں گی کہ یہ کس طرح کا شخص ہے۔ تو یہ شخص جناب بہت بڑا، جیسے میں بول رہا تھا، سیکس ٹریفکنگ کا ایک رنگ چلاتا ہے، جس میں بچے اور بچیوں کے ساتھ اس لیول کا تشدد ہوتا ہے کہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ ایک اس طرح کی حیوانیت کا سلوک ان کے ساتھ کیا جاتا ہے اور ان کو بند کر کے رکھا جاتا ہے اور ان کے ساتھ بہت بدتمیزی کے ساتھ پیش آیا جاتا ہے اور بہت ظلم ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ تو یہ شخص کیا کرتا ہے، کافی لوگوں کا ماننا ہے، اور یہ ایک عام منظر پہ آ گئی ہے یہ ساری انفارمیشن اب، کہ یہ کام کرتا تھا امریکن اینڈ اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیے، موساد اور سی آئی اے کے لیے، اور یہ سروسز جو ہیں، یہ جو سیکس ٹریفکنگ کا رنگ جو چلاتا تھا، یہ بڑے بڑے یہ جو لیڈرز ہیں جن کے ساتھ یہ تعلق بناتا تھا بزنس کے نام سے یا پالیٹکس کے نام سے، انفلوئنس کے نام سے یا لابینگ کے نام سے، یہ پھر ان کو یہ سروسز آفر کرتا تھا، اور کافی سارے لوگ پھر اس میں اس سروس کا استعمال کرتے تھے، وہ بھی ان چیز میں ملوث ہو جاتے تھے، اور یہ کیمرہ لگا کے ان کی وہ حرکتیں ریکارڈ کرتا تھا اور پھر یہ اپنے جو اس کے باسز ہیں ان کو دیتا تھا۔ تو گلوبل لیول پہ ایک ایسا بلیک میل کا ایک رنگ ہے، بلیک میلنگ کا ایک سسٹم ہے، جہاں بہت بڑے بڑے لیڈرز، پولیٹیکل لیڈرز، بزنس لیڈرز، میڈیا کے لیڈرز اور شو بزنس کے لیڈرز، کافی لیولز کے جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہیں، کیونکہ ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جیفری ایپسٹین جو ہے، اس کے ایک خاص ساتھی تھی، ایک خاتون گلین میکسویل نام سے، جو بھی جیل میں ہے، اور یہ بھی اریسٹ ہوا ہے، جیفری ایپسٹین بھی اریسٹ ہوا تھا، اور پھر یہ امریکن جیل میں تھا، مگر کچھ مہینے پہلے انہوں نے کہا کہ اس نے سوسائڈ کیا ہے اور یہ مر گیا ہے۔ تو وہ ایک آفیشیل نیریٹو ہے ابھی یو ایس گورنمنٹ کا، جو وہ پروپیگیٹ کر رہے ہیں، اور جب یہ ٹرمپ الیکشن کے اس میں تھا پروسیس میں، تو یہ نے کافی کھل کے کہا تھا کہ ہم اس کی جو کلائنٹ لسٹ ہے اس کو پبلک کریں گے، اور اس کے جو سارے خلاصے کریں گے، اس کے جو کام ہیں، اور اس کی جو ایسے یہ جو بلیک میلنگ کا رنگ چلاتا تھا۔ مگر جیسے ہی وہ پاور میں آئے، انہوں نے ابھی ریسنٹلی کہا ہے تو ایسی کوئی رنگ لسٹ ہی نہیں ہے، وہ سارے ٹیپس جو تھے، جو ریکارڈز تھے، جو ثبوت تھے، ان میں کوئی کچھ نہیں ملا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ اب یہ اس نے سوسائڈ کر لیا ہے، اور بہت کنوینئنٹلی جو ہے جیل کے جو سی سی ٹی وی کیمراز ہیں وہ اس ٹائم پہ بند ہو گئے تھے، اور جو گارڈ تعینات تھے وہاں وہ بھی سو گئے تھے۔
تو مگر کافی سارے لوگ جو اس کے وکٹم بھی ہے جنہوں نے ٹیسٹمونیز دی ہیں ابھی بھی دے رہے ہیں، اس میں سے کافی سارے لوگ مارے بھی گئے ہیں کیونکہ، اور انہوں نے پہلے ہی یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ ہم ٹیسٹمونی تو دے رہے ہیں مگر ہم کو ہماری جان کو خطرہ ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں وہ کتنا پاورفل شخص ہے، اس کے جو نیٹ ورک ہے کتنا بڑا ہے۔ تو ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ اتنا پاورفل شخص ہے، اتنی آسانی سے نہیں مرنے والا ہے، اس کو جیل سے بھگایا گیا ہے اور اس کو اپنے کسی سیف ہاؤس میں پہنچا دیا گیا ہے۔ تو یہی رپورٹ جو ہے اس کی جو دوسری ساتھی تھی جو ابھی جیل میں ہے، ان کا بھی یہی ماننا ہے کہ یہ سوسائڈ نہیں کرنے والا ہے، یہ وہاں سے نکالا گیا ہے اس کو اور کہیں سیف ہاؤس میں پہنچایا گیا۔ تو کہنے کی بات، جو مدعے کی بات یہ ہے کہ یہ جیفری ایپسٹین جو ہے یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے، یہ ایک شخص ہے جو ایک رنگ جو ایکسپوز ہوا ہے، ایک گلوبل لیول کا سیکس ٹریفکنگ کا اور یہ اتنا بلیک میلنگ کا جو رنگ یہ ہے، یہ ایک رنگ ایکسپوز ہوا ہے۔ ایسے کئی سارے کتنے ہوں گے جن کا علم ہم کو نہیں ہے، اتنے ایسی کئی سوسائٹیز ہوں گی، ادارے ہوں گے۔ تو یہ جو ہمارے سامنے جو ادارے ہیں جیسے یونائٹڈ نیشنز ہے، ورلڈ اکنامک فورم ہے، ورلڈ بینک ہے، یا پھر یہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہے، اور ایسے ہم کو لگتا ہے کہ یہ کوئی پبلک ادارے ہیں، ان کی پروپیگنڈا کے تھرو ایسی امیج بنائی گئی ہے ہمارے ذہنوں میں کہ یہ پبلک ادارے ہیں، یہ پبلک ویلفیئر کا کام کرتے ہیں، مگر انفارچونیٹلی ہم کو ایکچوئل میں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو کون چلاتا ہے، ان کے پیچھے کون ہے، ان میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو کیسے چنا جاتا ہے، کون چنتا ہے، کون ان کو پیسے دیتا ہے، ان کی ریسرچ کون فنڈ کرتا ہے۔ تو یہ جو گلوبل انسٹیٹیوشنز ہیں یہ کسی مخصوص طبقے کے لیے کام کرتے ہیں، کسی خاص ایسے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے کام کرتے ہیں جن کے پاس اتنی مال و دولت ہے جو ان گلوبل انسٹیٹیوشنز کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اور پھر جو دنیا کے جو باقی لیڈرز ہیں دوسری کنٹریز میں، جن کو پبلک چنتی ہے، چاہے وہ ڈیموکریسی سے چنتی ہے یا کسی اور طریقے سے چنتی ہے، اور ان میں سے کافی سارے لوگ تو آلریڈی کرپٹ ہوتے ہیں، مگر کافی سارے لوگ نیک نیتی کے ساتھ بھی آتے ہیں، پھر ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے اس طرح کے جال بچھا کے، اور جو اس طرح کے جال میں نہیں پھنستے ہیں ان کو، جو ایک پہلے بھی ہم نے کافی سارے اکاؤنٹس ایسے دیکھے ہیں کہ وہ کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین، وہ بھی ایک انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیے کام کرتے تھے وہ شخص، انہوں نے پھر اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ کتاب لکھی کہ وہ پہلے اگر کسی ملک میں کوئی پالیسی امپلیمنٹ کروانا چاہتے ہیں، کوئی کام کروانا چاہتے ہیں کسی ملک کے لیڈر سے، تو وہ پہلے اس کو سیدھے پیسے کا لالچ دیتے ہیں۔ اگر وہ پیسے کے لالچ میں نہیں پھنستا ہے، زیادہ تر لوگ تو پھنس جاتے ہیں، مگر اگر وہ نہیں پھنستا ہے تو پھر اس کو وہ بلیک میل کرتے ہیں کہ اس کے وہاں کوئی پولیٹیکل ریبیلین کریٹ کرتے ہیں، اس کے لیے پرابلمس کریٹ کرتے ہیں، اس کے پاور کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر اس سے بھی وہ قابو میں نہیں آتا ہے تو اس کو سیدھا مارنے کا اٹیمپٹ ہوتا ہے، اسیسینیشن کا اٹیمپٹ ہوتا ہے۔ تو اگر اسیسینیشن اٹیمپٹ بھی فیل ہو جاتا ہے تو پوری کنٹری پہ ہی ایک دعویٰ بولا جاتا ہے، اور کسی نہ کسی پریٹیکسٹ پہ، کسی نہ کسی بہانے سے جنگ کا اعلان کیا جاتا ہے ان کے خلاف، اور ان کو پوری کنٹری کو برباد کیا جاتا ہے، اس لیڈر کو پاور سے کھدیڑ کے یا تو مارا جاتا ہے یا پھر ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو اس کی ایگزامپلز ہم نے ریسنٹ پاس میں دیکھی ہیں ہمارے سامنے ہی، کتنی ساری کنٹریز کو بلا وجہ فضول جھوٹے الزامات لگا کے ان کے اوپر جنگ کا اعلان کیا گیا، اور کافی سارے لوگوں کو قتل کیا گیا، اور پھر کافی سارے لیڈرز کو بھی قتل کیا گیا، نشانہ بنا گیا۔ تو یہ چیزیں تو چل رہی ہیں۔ تو ایک طرح سے جو پورا نظام ہے، جو گلوبل سسٹم ہے ابھی، یہ ایک شیطانی نظام ہے، اس میں یہی بلیک میل کا گیم چل رہا ہے، اور جس کو پورا جو دنیا میں جو سسٹمز پھیلائے انہوں نے، چاہے وہ ایجوکیشن کا سسٹم ہے، چاہے وہ ہیلتھ کیئر کا سسٹم ہے، چاہے وہ کوئی اور ڈیولپمنٹ کے نام پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، یہ ساری کی ساری جو پالیسیز ہیں یہ انہی مفاد پرستوں نے، یہ جو مخصوص طبقہ ہے دنیا کا جو بہت مال و دولت والا ہے، جو بہت طاقتور ہے، جو ان گلوبل انسٹیٹیوشنز کو کنٹرول کرتے ہیں، وہ ساری جو کیسے دنیا کو کنٹرول کرنا ہے، کیسے لوگوں کو کنٹرول کرنا ہے، کیسے لوگوں کے ریسورسز جو چھیننے ہیں، اس کی جو پالیسی کیسے بنانی ہے وہ بناتے ہیں، اور پھر ان گلوبل انسٹیٹیوشنز کے تھرو ایک پروپیگنڈا کی لینگویج یوز کرتے ہیں، جس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں لوگوں کی بہبودی ہے، اس میں پروگریس ہے، اس میں ڈیولپمنٹ ہے، اس طرح کی لینگویج یوز کر کے وہ ہمارے
دنیا کے الگ الگ سینٹرل گورنمنٹس کے تھرو، پھر اسٹیٹ گورنمنٹس کے تھرو، اور پھر گراس روٹس تک پہنچائی جاتی ہیں. جیسے فار ایگزامپل ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے، یہ کوئی ایجوکیشن کا سسٹم نہیں ہے. اس میں آدمی 20 سال 25 سال 30 سال لگاتا ہے اور بعد میں اس کو ایک کاغذ کا ٹکڑا ملتا ہے. تو وہ اپنے آپ کا روزگار نہیں کما سکتا ہے، تو وہ اپنی انسانیت کو تو بھول ہی چکا ہے. وہ ایک جانور کی سی حیثیت میں رہ جاتا ہے. ہیلتھ کیئر کے نام پہ کمرشل سسٹم ایسا بنایا ہے جس کے سینٹر میں پروفٹ ہے، جس کے سینٹر میں ہیلتھ نہیں ہے. تو ایک ڈیزیز مینجمنٹ کا، ایک ہیلتھ مینجمنٹ کا ایک ایسا سسٹم بنایا ہے جس میں زیادہ سے زیادہ دوائیاں استعمال ہوں گی، زیادہ سے زیادہ ہاسپٹلز بنیں گے، زیادہ سے زیادہ لوگ بیمار ہوں گے. تو اس طرح کا ہے. تو یا پھر جو ڈیولپمنٹ کے نام پہ ہے، ابھی ہم اپنے کھیتوں میں زہر خود ہی ڈالتے ہیں، کھیتوں میں اپنے زہر، اور اپنے پیڑوں پہ، اپنے پودوں پہ، اپنی زمین کو زہریلا کر رہے ہیں، اپنے پانی کو زہریلا کر رہے ہیں، اپنی ہوا کو زہریلا کر رہے ہیں، ہے نا. خود ہی ایسا پروپیگنڈا یوز کیا گیا، اور یہ جو سارا سسٹم جس کو ہم ایجوکیشن یا ڈیولپمنٹ کا سسٹم بولیں گے، وہ یوز کیا گیا کہ ہم اپنے ذہن کا استعمال کرنا بند کر دیں، اور جو بھی وہاں یہ لوگ جو بھی فارمولا ہم دیں ہم کو، ہم اس کو چپ چاپ ایکسیپٹ کر لیں. تو اس طرح کی ذہنیت انہوں نے پروپیگنڈا کے تھرو اور خوف کا ایک ماحول کریٹ کیا ہوا ہے یہ شیطانی نظام میں. تو ایک اور چیز جو ہے، ابھی جو موبائل نیٹ ورکس کا اور یہ موبائل ٹاورز کا جو پینیٹریشن ہے، یہ الیکٹرو میگنیٹک فیلڈز جو ہیں ہر جگہ پہنچا دیے گئے ہیں، چاروں طرف ہمارے ہیں. اور یہ ایک آرٹیفیشل انوائرمنٹ ہے ہماری باڈی کے لیے. یہ ہماری باڈی کی نیچرل طرز کو ڈسٹرب کرتا ہے. یہ بھی ہمارے ذہنیت پہ اثر انداز ہوتا ہے. ہماری ہیلتھ، فزیکل ہیلتھ کمزور ہو جاتی ہے، ہماری مینٹل ہیلتھ کمزور ہو جاتی ہے، ہمارے ایموشنز ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ ایک دوسرے کی بات برداشت نہیں کر پاتے ہیں. تھوڑی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ امپیشنٹ ہو جاتے ہیں، بچے امپیشنٹ ہو جاتے ہیں، یا ایڈکشنز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. الگ الگ طرح کے ایڈکشنز ہیں. تو وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ہمارے اراؤنڈ ایک ایسا انوائرمنٹ ہے جہاں انسان نیچرلی اس کی طرف جائے گا، جہاں انسان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، بٹ وہ بے چین ہوگا، اور وہ کام نہیں رہ سکتا ہے، وہ خوش نہیں رہ سکتا ہے، وہ کنٹرول میں نہیں رہ سکتا ہے. تو اور پھر ابھی جو آسمانوں میں چھڑکاؤ ہو رہے ہیں، جو الگ الگ ہم دیکھ رہے ہیں کافی سارے، جن کو نیچرل یہ جو ایبریشنز بولا جا رہا ہے یا نیچرل ڈیزاسٹرز بولا جا رہا ہے، یہ کافی ساری چیزیں اس میں جو ہیں ایک جیو انجینئرنگ کا فینومینن ہے، جو ہمیں بتایا بھی نہیں جا رہا ہے، جو ہم سے شیئر بھی نہیں کیا جا رہا ہے، اور وہ چیزیں آسمانوں میں چھڑکی جا رہی ہیں، اور آرٹیفیشل رینز، آرٹیفیشل سٹارمز کریٹ کیے جاتے ہیں. تو اس طرح کے فینومینن چل رہے ہیں. اور جو میڈیا ہے جس کا کام ہے، ہم کو لگتا ہے کہ میڈیا کا کام جو ہے اصل میں کہ ان چیزوں پہ نظر رکھنا اور دیکھنا دنیا کس طرف جا رہی ہے، اور لوگوں کو آگاہ کرنا ان چیزوں کے بارے میں. مگر انفارچونیٹلی میڈیا بھی اسی جو ہے شیطانی نظام کے قبضے میں ہے، انہی کارپوریٹ اسٹرکچرز کے قبضے میں ہے، جو اسٹرکچرز انہوں نے کریٹ کیے ہیں. تو وہ بھی پھر اپنا کام آزادی سے نہیں کر پاتے ہیں. ان کو بھی اس ایک طرح سے وہ بھی اپنے ایک احاطے میں بندھے ہوئے ہیں، اور ایک الگ طرح سے بلیک میل ہو رہے ہیں، اور ان کو وہ ایک پرٹیکولر طرح کا ہی کام وہ کرتے ہیں، جو کام یہ جو طاقتیں ہیں، مفاد پرست طاقتیں ہیں، ان سے کروانا چاہتی ہے. تو یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ان کے پاس اتنے ریسورسز ہیں کہ یہ ان کو اگر لگتا ہے کہ انسان زیادہ ہو گئے، انسانوں کو کم کرنا ہے، تو یہ ویسی پالیسیز امپلیمنٹ کریں. یہ پورا جو نظام ڈیزائن کیا گیا ہے نا، اس میں ایک سائیکوپیتھک ٹینڈنسیز والا انسان ہی اوپر جا سکتا ہے. جیسے جو کارپوریٹ ہیڈز بنتے ہیں، جو پروفٹ اوور فار ایگزامپل ہیلتھ کیئر میں، اگر انسان پورے اپنے ہوش و حواس میں ہوگا، پوری انسانی تجربے کو سامنے رکھے گا، اپنی انسانی ذہنیت کا استعمال کرے گا، تو وہ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ میں پروفٹ کو زیادہ ترجیح دوں کسی کی صحت یا کسی کی زندگی کے اوپر. مگر اس سسٹم میں ایسے لوگ ہی اوپر جاتے ہیں جو سائیکوپیتھس ہوتے ہیں، جو لینگویج تو صحیح بولیں گے، مگر ان کو اصل میں پروفٹ چاہیے، اور وہ پروفٹ کے لیے کسی کی زندگی یا کسی کی ایموشنز
کی پرواہ نہیں کرتے ہیں. سائیکوپیتھک ٹینڈنسیز کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بات تو کریں گے, آپ کو لگیں گے انسانی بات کر رہے ہیں, مگر وہ اصل میں ایک مشین بن چکے ہوتے ہیں, ان میں ایمپیتھی نہیں ہوتی ہے, وہ ایموشنز کو ویلیو نہیں دیتے ہیں, وہ انسانی ویلیوز کو ویلیو نہیں دیتے ہیں. تو اس طرح کے لوگ ہی اوپر جاتے ہیں. پھر اگر کوئی بھولا بھٹکا کوئی نیک نیت والا انسان بھی اس سسٹم میں آ گیا تو اس کو ایسے بلیک میل کیا جاتا ہے, یا اس کو پھر ڈرایا دھمکایا دبوچا جاتا ہے اور اس کو آئسولیٹ کیا جاتا ہے. تو اس طرح کا نظام بنا ہوا ہے. اب آپ کہیں گے یہ نظام تو اتنا پاورفل ہے, اتنے سالوں سے چل رہا ہے, گلوبل لیول کا ہے, تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں؟ دیکھیے, سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک طرح کا ایک کاغذی کاغذی جن ہے. تو جیسے ہی آپ اس کو سمجھ جاتے ہیں تو اس کی پاور ختم ہو جاتی ہے. شیطان کا ہے نا, آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا تو شیطان ختم, شیطان کی طاقت ختم, وہ کچھ نہیں کر سکتا. شیطان تبھی تک طاقتور ہے جب تک آپ اس کا کام کر رہے ہیں. وہ خود آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ سے کام نہیں کروا سکتا ہے, وہ آپ کے ذہن میں آئیڈیا ڈال کے آپ کے تھرو ہی کام کرتا ہے. جیسے ہی آپ نے اس کی بات ماننا بند کر دیا, اس کو پہچان لیا کہ یہ شیطان کا کام ہے, یہ شیطانی نظام ہے, میں اس کا کام نہیں کروں گا, میں حق کا ساتھ دوں گا اور میں باطل کا ساتھ نہیں دوں گا, تو ایک دم سے اس کی طاقت ختم ہو گئی. تو اسی طرح اس نظام کی بھی اتنی سی طاقت ہے. جیسے ہی آپ جاگ گئے, جیسے ہی آپ نے اس کو بولا بھائی رک جا, مجھے سوچنے دے پہلے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, تو ایک دم سے اس کی طاقت ختم ہو گئی. یہ آپ پہ زبردستی نہیں کر سکتا. دوسرا, پھر جو لوگ یہ نظام چلا رہے ہیں, جو اس کے پیچھے ہیں, جو یہ چاہے وہ یہ گنی چنی فیملیز ہیں, یا کوئی مفاد پرست لوگ ہیں, یا یہ کارپوریشنز ہیں, یا یہ بینکس ہیں, یا ان کے جو ڈائناسٹیز ہیں, جو مالک ہیں ان بینکس وغیرہ کی, سینٹرل بینکس کی, یا جو ان اداروں کے پیچھے ہیں, جو گلوبل اداروں کے پیچھے جو چلانے والے ہیں, کرتا دھرتا جو ہیں, وہ بھی اسی قدرت کی پیداوار ہے جس قدرت کی ہم پیداوار ہیں. ہم بھی انسان ہیں, وہ بھی انسان ہے. وہ اپنی انسانی طاقت کا ہی استعمال کر رہے ہیں, وہ امیجنیشن کا ہی استعمال کر رہے ہیں پوری دنیا کو, اور پوری دنیا کے بلینز آف جو ہم ہیومنز ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے, ان کو غلام بنانے کے لیے. تو وہی طاقت ہم میں بھی ہے. تو جیسے ہی ہم یہ فیصلہ کر لیں گے کہ ہمیں حق کا ساتھ دینا ہے, باطل کو روکنا ہے, تو ہمیں دکھنے لگ جائے گا کہ حق کیا ہے, باطل کیا ہے. جو بھی پالیسیز باہر سے آ رہی ہیں, جو بھی چیزیں گلوبل انسٹیٹیوشن سے آ رہی ہیں, یا چاہے وہ دوائی آ رہی ہے, چاہے وہ ایجوکیشن آ رہی ہے, کتابیں آ رہی ہیں, یا کس طرح کے آئیڈیاز آ رہے ہیں, یا ہے وہ ڈیولپمنٹ کے نام پہ چیزیں آ رہی ہیں, تو ہم کو سب سے پہلے ان کو روکنا چاہیے, ان کو جانچنا چاہیے کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے, اس کا اثر کیا ہوگا, مجھ پہ کیا اثر ہوگا, میرے فیوچر جنریشنز پہ کیا اثر ہوگا. ہم آج کل اتنا شارٹ ٹرم ویو لیتے ہیں کہ اگر مجھے تھوڑا سا آرام ہوا تو میں اس کو لے لوں گا, اور اس سے میں اپنے کل کے بارے میں بھی نہیں سوچتا ہوں کہ کل مجھے اس کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. آج کے آرام تو ملے گا مگر کل ہسپتال میں بھرتی ہونا پڑے گا, یہ تک میں نہیں سوچتا ہوں. اور اپنے فیوچر جنریشنز کی بات تو دور ہے, ہماری جو نظریہ ہے اتنا تنگ ہو گیا ہے. تو ہم کو ہر چیز کو جانچ پرکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے, ہمارے کل کے لیے اس کا کیا اثر ہے, ہمارے کل پہ اس کا کیا اثر ہے, ہمارے فیوچر پہ اس کا کیا اثر ہے نا, ہماری فیوچر جنریشنز پہ کیا اس کا کیا اثر ہوگا. اس چیز کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ کون سی چیز ہمیں ایکسیپٹ کرنی ہے, کون سی ریجیکٹ کرنی ہے, کون سی چیزیں آ چکی ہیں ہمارے معاشرے میں جن کو ہمیں کھدیڑ کے نکال دینا چاہیے, کون سی پریکٹسز ایسی آ گئی ہیں, ہم کھانا جو کھا رہے ہیں وہ زہریلا ہے, ہم پانی جو پی رہے ہیں وہ زہریلا ہے, ہمارے آس پاس ہوا جو ہے ہم نے اس کو زہریلا بنا رکھا ہے, زمین کو ہم نے زہریلا بنا رکھا ہے, ہم نے ایسی پریکٹسز اپنائی ہیں, ہم چاروں طرف ہم نے رکھے ہیں یہ موبائل نیٹ ورک, 24 گھنٹے ہم اس میں رہتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے, ہماری صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے, ہمارے فیوچر کے لیے ٹھیک نہیں ہے, ہمارے ذہن کے لیے ٹھیک نہیں ہے, ہمارے بچوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو ہم کو زمین سے جڑنا چاہیے. جو چیزیں ہمیں چاہیے, قدرت نے ہم کو اتنا طاقتور بنایا ہے, اتنا ہم میں جو کیپیسٹی ہے, پوٹینشیل ہے اشرف المخلوقات بننے کا, وہ پوٹینشیل ہم میں ہے. تو ہم کو وہ ریئلائز کرنا ہے, ہم کو اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو آزمانے کی ضرورت ہے. جو چیز ہم کو چاہیے وہ ہمارے اندر ہی ہے, اور اس کے بعد جو چیز ہم کو چاہیے وہ ہمارے آس پاس قدرت نے پھیلا رکھی ہے. ہوا, پانی, کھانا ہے نا, زمین, سن لائٹ, سب کچھ ہمارے پاس ہم کو دستیاب ہے. ہم کسی کے غلام نہیں ہیں, ہم کو کوئی مجبوری نہیں ہے نا. ہم آپس میں اگر مل جل کے رہیں اور ایک دوسرے کی کا تھوڑا سا بھی خیال رکھیں تو ہم کو کوئی بھوکا نہیں مرنے والا ہے نا, اور اس کا وعدہ قدرت نے بھی ہم سے کیا ہے. تو
صبح شام ایک ایسی پریکٹس اپنائیں کہ ننگے پیر آپ زمین سے جڑیں, گہری سانسیں لیں, آکسیجنیٹ کریں اپنی باڈی کو. تو جیسے یہ پریکٹسز آپ اپنائیں گے, کھانا اچھا کھائیں, صحت مند کھانا کھائیں اور مقدار میں کھائیں. یہ کم سے کم کوشش کریں کہ مارکیٹ سے کم لیں, زیادہ سے زیادہ خود اگائیں اور پھر اپنے آس پاس جو اگ رہا ہے اس کو استعمال کریں. لوکل چیزوں کو ترجیح دیں, لوکل پروڈکٹس کو ترجیح دیں, لوکل اگنے والی چیزوں کو ترجیح دیں. ہم کو کیا ضرورت ہے چائنا سے ایپل امپورٹ کرنے کی, امریکہ سے ایپل امپورٹ کرنے کی, یہاں ان کی کیا ضرورت ہے, ہم تو خود اگاتے ہیں. یہ کیسا نظام ہے کہ وہاں سے ٹرک میں آئے گا اور وہ کیا چھڑکیں گے اس کے اوپر, کیا آ رہا ہے ہمیں کیا پتا ہے. تو یہ بہت سمپل علاج ہے. ہم کو کوئی گلوبل لیول کا ریولوشن نہیں کرنا ہے, ہم کو کسی کے خلاف ریبیلین نہیں کرنا ہے. ہم کو سمپل جو ڈے ٹو ڈے چوائسیز ہیں, جو ہر مومنٹ میں, ہر دن, ہر گھنٹے, ہر منٹ میں ہم چوز کرتے ہیں, ہم کیا خریدتے ہیں, کیا کھاتے ہیں, کیا پیتے ہیں, کیا بات کرتے ہیں, کیا چیز دیکھتے ہیں, کس چیز کو اپنا ٹائم دیتے ہیں, کس چیز کو اپنا پیسہ دیتے ہیں, ان چیزوں کا ڈے ٹو ڈے لیول پہ ہر مومنٹ میں فیصلہ کرنا ہے کہ یہ حق کس سائڈ میں ہے یا یہ باطل کی سائڈ میں ہے, یہ میں حق کا ساتھ دے رہا ہوں یا میں ظلم کا ساتھ دے رہا ہوں, یہ میں قدرت کا ساتھ دے رہا ہوں, اپنی بہبودی کا ساتھ دے رہا ہوں, یا میں یہ شیطان کا ساتھ دے رہا ہوں, اس شیطانی نظام کا ساتھ دے رہا ہوں. تو اگین میں یہ آپ کو ڈرانے دھمکانے کے لیے نہیں شیئر کر رہا ہوں یہ ساری چیزیں آپ سے, اور میں کسی پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ, کسی پرٹیکولر گورنمنٹ کے خلاف بھی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ جو نظام ہے یہ ایک شیطانی نظام ہے, اس میں ہم سب پھنسائے گئے ہیں, ہم سب پہ مسلط ہے, چاہے ہم ٹیچر ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں, بیوروکریٹ ہیں, پولیس والے ہیں, آرمی والے ہیں, پولیٹیشین ہیں, ہم سب اس نے ہم سب کو غلام بنا رکھا ہے. چاہے ہم سویلین ہیں, چاہے ہم فارمر ہیں, یا کوئی ہم چھوٹے موٹے بزنس مین ہیں یا بڑے بزنس مین ہیں اس لیول کے. تو اگر ہم گلوبل کارپوریشن نہیں ہیں تو باقی تو جو بھی ہم ہیں ہم سب ان کے غلام ہیں. اور گلوبل کارپوریشنز میں بھی میجورٹی جو کام کر رہے ہیں, جو زیادہ تر جو امپلائیز ہیں وہ ہمارے آس پاس کے لوگ ہی ہیں. تو وہ بھی ایک اسی سسٹم نے ان کو مینیپولیٹ کیا ہے, ہم سب کو مینیپولیٹ کیا ہے, اور اس طرح کا ایک نظام بنایا ہے جس میں ہم خود اپنی زنجیروں, ہماری جو زنجیریں ہم نے پہنی ہیں ہم نے خود پہنی ہیں, اور ہم ان کو خود ہی ان کی مرمت میں لگے ہوئے ہیں. تو ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے, اور ہم سب کو اس نیند سے جاگنے کی ضرورت ہے, اور اپنے بچوں کی بہبودی کے لیے, اپنی فیوچر کی بہبودی کے لیے, اپنی بہبودی کے لیے, اپنی زندگی ایک انسانی طرز پہ ڈالنے کے لیے, اور اپنے پوٹینشیل کو, اپنے اشرف المخلوقات کے پوٹینشیل کو ریئلائز کرنے کے لیے ہم کو جاگنے کی ضرورت ہے, اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. اور یہ جو ہم زہریلی چیزیں استعمال کرتے ہیں اور ان کا بائیکاٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں بنا سوچے سمجھے, جو ایک ایسے نظام کو فیڈ کرتی ہیں, جو ایک ایسے نظام کی خدمت کرتی ہیں, جو نظام ایک شیطانی نظام ہے, اور یہ آیا ہے ابھی دنیا میں. اب کوئی پردہ نہیں ہے, شیطان نے کوئی پردہ نہیں رکھا. اب ہم اس ایج میں پیدا ہوئے ہیں جہاں یہ چیزیں اب عام ہیں, آیا ہے, اب کوئی پردہ نہیں ہے, اب کوئی کوئی ایسے کنفیوژن کا ٹائم نہیں ہے, اب کلیئرٹی کا ٹائم ہے, سب کچھ صاف صاف آیا ہے. اب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ ریڈی ہیں کہ آپ حق کا ساتھ دیں یا باطل کا ساتھ دیں. اور آپ کو کسی اور جگہ جا کے کچھ نہیں کرنا ہے, آپ کو کوئی گلوبل لیول کا ریولوشن نہیں لانا ہے, آپ کو صرف اپنا جو چھوٹا سا آپ کا دائرہ ہے جس میں آپ ڈے ٹو ڈے فیصلے کرتے ہیں, آپ اپنا پیسہ, اپنا ٹائم, اپنی انرجی, اپنی طاقت آپ کس کو دیتے ہیں اس پہ فوکس کریں, اور اس میں صحیح فیصلے کریں. اور آپ دیکھیں گے یہ اپنے آپ, یہ جو چھوٹی چھوٹی عادتیں ہم بدلیں گے, چھوٹی چھوٹی چیزیں, چھوٹے چھوٹے فیصلے ہم جب صحیح کریں گے, اپنے آپ ایک بہت بڑی موج, بہت بڑی لہر اور بہت بڑا ریولوشن بن جائے گا. اور یہ جو شیطانی طاقتیں ہیں یہ بے بس ہو کے ناکام ہو جائیں گی. تو مجھے امید ہے یہ چیزیں آپ ان پہ غور کریں گے. آپ خود بھی, جیسے میں کہہ رہا تھا, جیفری ایپسٹین یا ان باقی چیزوں پہ, جیو انجینئرنگ, جو بھی میں نے آئیڈیاز میں شیئر کیے ہیں, ان کے اوپر آپ خود بھی ریسرچ کر سکتے ہیں, آپ خود بھی جانچ سکتے ہیں. آپ کے پاس انٹرنیٹ کا ایکسیس ہے, ہر ایک چیز ویریفائیبل ہے. تو مجھے امید ہے آپ اس کا اسی اسپرٹ میں استعمال کریں گے جس اسپرٹ میں نے شیئر کیا ہے. اور جو لوگ بھی, جن لوگوں سے بھی آپ یہ آگے ڈسکس کریں گے, وہ بھی اسی اسپرٹ میں اس کا استعمال کریں گے, اور اپنی اور اپنے فیملیز کی اور اپنے فیوچر جنریشنز کی بہبودی
کے لیے کام کریں گے.